دیکھیں نا یار، ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں نا کہ یار کوئی میری مدد کرے، میری مدد پہلے کریں پھر اس کے بعد میں مدد کروں گا. پہلے میں ایک سرٹن سٹیج تک پہنچ جاؤں. او سوری گائز، سوری گائز، ایک سرٹن ایج تک پہنچ جاؤں، ایک سرٹن اماؤنٹ تک پہنچ جاؤں، پھر میں ہیلپ کروں گا. سوری گائز، کیونکہ میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے. میں جنجر گرم پانی پی رہا ہوں، نیچرل ریمیڈی. تو پھر میں اور لوگوں کی ہیلپ کرے گا. ایکچولی میں سچی بات بتاتا ہوں، کبھی بھی کسی لوگوں نے یہ نہیں بولے کہ یار میں کب ہیلپ کروں گا، میری باری ہے، میں کتنے ہیلپ کر سکتا ہوں. یہ فلسفہ اگر میری زندگی میں آئے گا نا پہلے سے، تو پھر میں بہت سارے اچھے کام کروں گا. اور کہتے ہیں نا، منی از اے بائی پروڈکٹ، فیم از اے بائی پروڈکٹ. اس بات کو بس یاد رکھو، وہ آئے گا، وہ آئے گا نہ بھی آئے نا، کیونکہ تمہارا جو ارادہ تھا، نیت تھی، وہ کچھ اور تھا. ابھی کل میں ایک لڑکے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ ایک انڈین تھا. تو وہ بیچارہ ہیلپ مانگ رہا تھا کہ اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، فادر ڈیتھ ہو گئی، اب وہ وفات ہو گئے. تو اس کی امی سپورٹ کر رہی تھی. لڑکا تو خود سپورٹ، یوٹیوب چینل اس کا اچھا ہے، آلموسٹ میرے خیال میں 50 کراس کر گیا تھا، 50K. تو وہ بول رہا تھا کہ بھائی میری ہیلپ کرو، کیونکہ امی بھی بیمار ہو گئی. اور وہ کیونکہ وہ صاف نظر آتا، وہ انڈین تھا، میں نے اس کی ولاگس دیکھے، وہ انڈین لڑکا تھا. میں نے دوسری سوچ نہیں کی، میرا سے اور کچھ نہیں، میں نے سبسکرائب کیا اس کے چینل کو، میں نے کمنٹ بھی مارے. آئی تھنک کیا اب اس کا مذہب کیا ہے، ریلیجن کیا ہے، وہ کس پرابلم میں، اٹ ڈزنٹ میٹر. کیا میں نے اس کی ہیلپ کی؟ بالکل کی. میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میں نے اس کی پھر بھی ہیلپ کی. کیا ہوگا اس سے؟ کیا ہوگا کہ اگر ہم بولیں کہ بھئی ہاں میں ہیلپ کروں گا، میرے سے جتنا ہو سکے، آپ کو پرابلم ہے بیٹھو، میں صرف تمہاری باتیں سنوں گا. لیکن ہم لوگ یہ چیز نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ کسی اور راستے میں نکل جاتے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارے کوئی مدد کرے، ہمیں کوئی بچائے. ایسے نہیں ہو سکتا. میرے صرف کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ میں نے بہت کچھ دیکھے ہیں یار. اور کیونکہ میں اپنے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں نا کہ یہ سب سے بڑی غلطی میرے سے یہ ہوئی کہ میں ہمیشہ، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا، لیکن جب اللہ نے ٹیسٹ کیا نا ہمیں، مطلب میرے کسی پرابلم میں پھنسا، تو میں ہمیشہ بولتا کہ نہیں یار میں ان کی مدد کرے گا. سب سے بڑا جو جھٹکا تھا وہ کرونا میں مجھے ملا تھا. اور میں اتنا ہم لوگ زیرو پہ آ گئے تھے، اور پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا ہمارے ساتھ کہ کیا کریں یار. ابھی کوئی راستہ نہیں ہے، نہ انکم کا، جو آ رہا لگ گیا، قرض دار ہو گئے، ڈیبٹ آ گیا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا. پھر بھی اللہ نے وہاں سے نکالا. پھر اور میں نے جن لوگوں کے ساتھ پھر کام کیا نا اس ٹائم پہ، مطلب میں بالکل سیکورٹی گارڈ میں چلا گیا. ان کی لائف اسٹائل دیکھ کے میں ڈر گیا، کیونکہ ہم ہوٹل لائف ہے، ہمارے تو میکسیمم ایک روم میں 2 بندے ہوتے تھے، اور سیکورٹی میں 6 بندے ایک بنکر میں. وہ چھوٹا سا کمرہ، پھر اوپر نیچے میرے اوپر بنکر دے دیا. اوف اللہ اکبر. مطلب اللہ نے ایک صبر دیا، اللہ نے ایک راستہ دکھایا کہ بھئی جاگو. ہر قسم کے لوگ ہیں، تم اپنی نعمتوں کی شکریہ ادا نہیں کرتے ہو. شکر تو ادا کرو جو اللہ نے دیا ہے. خیر، اسٹوری پہ آتے کہ پھر اس میں بھی میں نے کہا کہ یار میں ان لوگوں کی ہیلپ ضرور کرے گا. کتنے سیکورٹی گارڈ مجھے مال میں ملتے تھے، حالانکہ اس کو پیسے دینے چاہیے تھے کیونکہ میرے پاس بہت پیسہ تھا. دینار سے کیا جائے گا؟ ان لوگوں کو کوئی ٹپ نہیں ملتی ہے بھائی، وہ سارے گیٹوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، کچھ نہیں ہے. 12 گھنٹے ڈیوٹی، ان کے لیے کھانا بھی اتنی مشکل سے وہ صرف، ان کی سیلری کیا تھی یار، میکسیمم 120 دینار. اور وہ بھی جو لوکل تھا، جو باہر سے آتے تھے 195 BD، کالے 95 BD میں. اف اف اف. پھر کھانے پینے کا پیسہ نہیں، صرف کموڈیشن ٹرانسپورٹیشن دیتے تھے. لیکن کینٹ امیجن یار. اور پھر میں نے بولے میں ان لوگوں کی ہیلپ کرے گا، پھر اللہ نے مجھے توفیق دی. لیکن میں نے پھر بھی نہیں کیا، سچی بات بتاتا ہوں، میں نے نہیں کیا. لیکن میں اپنی پرابلمس کے پیچھے لگ گیا. ابھی کرونا چلا گیا، ابھی اپنی فیوچر سیو کرنا، کیونکہ پھر کرونا آ سکتا ہے، پھر کوئی بوال آ سکتا ہے. تو میں پھر سیو کرنے میں لگ گیا. تو پھر اللہ نے ایک جھٹکا دیا، کیونکہ مجھ میں ایک ایسا ٹائم آیا، اسپیشلی یہ ٹائم میرے میں بہت ڈینجرس تھا کہ میں جاب نہیں کر سکتا. جاب مل رہی تھی لیکن کیونکہ میں بولوں نا، میں کارپوریٹ ورلڈ سے تنگ آ گیا کہ یہ زندگی میں نہیں کرنی. لوگ بول رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں، ہمیں یہ بندہ چاہیے، رک جا، سیلری بڑھا رہے ہیں، یہ بندہ کدھر جا رہا ہے. لیکن میں نے بولا یار میرے سے اور نہیں ہو رہا. اور وہ جو کہتے ہیں نا، وہ جو فیز تھا میری زندگی میں اتنا ڈراؤنا تھا کہ میں ڈر گیا. میں نے کہا یار میں پھر کیا کروں گا، میرا بزنس ایکسپیرنٹ کہ میرا پلان تھا، کچھ تھوڑے بہت تھے پیسے، لیکن اتنے نہیں تھے کہ میں اس سے بزنس سٹارٹ کر سکوں.
لیکن میں ڈر گیا کہ میں نے کہا میں کیا کروں گا، جاب پہ نہیں. ہر صبح میں اٹھتا تھا نا، یو کی ناٹ امیجن، میں جب صبح جاب کے لیے اٹھتا تھا نا، میرے ہاتھ پاؤں رک جاتے تھے. میں اپنے آپ سے بات کرنا شروع کر دیتا کہ یار میں نے نہیں کرنی یہ جاب، میں کیوں کروں یار، یہ غلامی مجھے نہیں چاہیے. میں اور لوگوں کی زندگی کہ دیکھیے کامن سینس ہوتی ہے نا، کامن سینس یہ بولتا ہے، اگر کامن سینس کی بات کریں، وہ بولتے تیرے پاس بیک اپ پلان نہیں ہے، تیرے پاس کوئی اور پیسے نہیں ہے کہ تو پھر زندگی گزار سکے، بل دینے ہے، رینٹ دینا ہے، تو ایک عرب کنٹری میں ہے جہاں سے تمہارا ویزا کینسل ہو جائے گا، تو کیسے کرے گا یہ سب کچھ، دیٹس ایوری تھنگ نیڈ اے منی. لیکن میں بولتا ہوں میں بیونڈ ایوری تھنگ، میں نے کہا میں پھر بھی نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر پرابلم ہو گئی. تو پرابلم وہی ہو گئی. اب آپ لوگ پرابلم ہو سکتے لیکن مجھ سے نہیں ہو رہا تھا. تو جب میں نے وہ اسٹیپ اٹھایا جس سے میں نے ریزائن کیا، میں 6 مہینے کوشش بہت کی کہ میں کچھ کر سکوں، تو کچھ سمجھ نہیں آتے. پھر یہاں فلپینز میں پھر میں نے سوچا کہ یار چل فلپین چلتے ہیں، کنٹری انوائرمنٹ چینج کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ ہو. تو یہ الحمدللہ بہت چینجز آئی جب میں نے انوائرمنٹ چینج کیا، فلپینز میں آیا یہاں پہ، تو بہت چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی. میں تکلیف میں بہت زیادہ تھا، قسم ہوتا کہ میں اگر وہ راستے بتاؤں گا کہ میں کیسے پہنچا، کیا ہوا میرے ساتھ یہاں پہ، میں کتنی بار بے ہوش ہوا بھوک سے، یو کی ناٹ امیجن. لیکن آپ صرف اس کو فیل بھی نہیں کر سکتے، مطلب بول بھی نہیں سکتے، فیل تو بہت دور کی بات ہے، مطلب اللہ معافی دے. تو اللہ نے مجھے دکھایا، مطلب ایک چیز میرے لیے اچھی تھی کہ میں اس وجہ سے ہمبل رہا، واللہ میں اس وجہ سے ہمبل رہا. ورنہ مجھ جیسا حرامی جو ہے نا، وہ ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ ابھی میرے پاس پیسے زیادہ ہوں، میں زیادہ اچھا کماؤں، اچھی پوزیشن پہ جاؤں، لوگ میرے انڈر کام کریں. میں یو کین نیم اٹ، سب حرامی، سر انگلی بازی میرے میں تھی. لیکن اللہ نے اس وجہ سے ایک قسم کی مجھے جو جھٹکے ملے نا، اس وجہ سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے. انسان کو سیکھنے میں نے جو پچھلے سیکھا تھا وہ سب ٹریش میں گیا، کیونکہ وہ ٹریش تھا، وہ ٹریش میں گیا. تو اس لیے میں بولتا ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ کسی کنڈیشن میں بھی ہیں، ریئلٹی میں دل سے بتا دوں کہ لوگوں کی ہیلپ کریں کسی انداز میں بھی. آپ کو پتہ نہیں ہے، قسم ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، فیم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ اتنی ہیلپ کر سکتے ہیں نا، یو کی ناٹ امیجن. مجھے آج بھی یاد ہے، ایک لڑکا تھا، وہ پرابلم میں تھا، اس کا بھی سین تھا، وہ بیچارہ ایک دن آیا میرے ساتھ بیٹھا، کہتے ہیں میں بیٹھ سکتا ہوں. میں نے کہا بیٹھو، مطلب انگلش تھوڑی سی ٹوٹی پوٹی ہے بولی اس نے. تو اس نے جب میرے ساتھ باتیں کی، اس کا دل خوش ہو گیا. وہ صرف میرے خیال میں 10-15 منٹ بیٹھا ہوگا. میں نے اس کو وقت دیا، میں نے کہا مشکل نہیں، بیٹھ جاؤ یار، میں بھی کیا پب جی کھیل رہا تھا. تو ہم بیٹھے ہیں، تو اتنا خوش ہوا، کہتے یار آج کل کوئی ٹائم بھی نہیں دیتا، اگر صرف میری اپنی وائف بھی مجھے ٹائم نہیں دیتی ہے، تو پھر بھی پرایا آدمی، میرا نیبر ہے، تو نے میری باتیں سنی. اللہ آپ کو کہتا ہے نا، جیزس کرائسٹ گیو یو دس ریوارڈ، اینڈ وہ کرسچنز ہیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھتا نہیں ہے، وہ بس بولتا ہے کہ یار وہ اس نے جو کمایا وہ میرے ساتھ ہوگا تو مزہ آئے گا. وہ نہیں، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا یار، صحت دی ہے، ٹائم دیا ہے، فری ٹائم دیا ہوا ہے، ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہم سبسکرائب لائک کر سکتے ہیں لوگوں کو. میں خود ویڈیوز دیکھتا ہوں، کچھ ایسے پرابلمس میں لوگ ہوتے ہیں، میں اس کو موٹیویٹ بھی کرتا ہوں کہ ویری نائس، اس طرح ویڈیو، ریلی وہ لڑکا محنت کر رہا ہے یار. مطلب میرے چینل کو دیکھو نا، کچھ میں نہیں کرتا ہوں، بس ٹوٹ پوٹ ڈالو. وہ لوگ کتنی اس کی ایڈیٹنگ کرتی ہے، کس طرح اس کو ہینڈل کرتے ہیں، اپنے کمیونیکیشن پاور کو اسکل کرتے ہیں، پیسے دے کے اور کورسز خریدتے ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ ایلس، یو ہیو ٹو اپریشیٹ یار. میں کیا ہے، اگر مجھ سے بعد میں وہ شروع کیا، وہ ترقی کر گیا، بیکاز ہی ڈیزرو اٹ، ریئلی وہ ڈیزرو کرتا ہے. اور یہ چیز تب سمجھ آئے گی جب انسان خود ایک کنویں میں گر چکا ہوں اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے لیے تنکا کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. تو میں کیوں اس میں نہ ہاتھ ڈالوں. وہ پوری زندگی تمہیں یاد رکھتا ہے، واللہ وہ پوری زندگی بولے کے ساتھ میں کوئی دعا ہے یار، وہ تمہیں بھول نہیں سکتا. وہ کوشش کرے گا کہ وہ تمہیں بھول نہیں پائے گا، کیونکہ تم نے جو کام کیا ہے وہ خلوص سے کیا ہے، تم نے اس سے کچھ ریٹرن نہیں مانگا، کیونکہ تمہارے پاس کیا تھا اور کیا دو گے، لیکن تم نے ایسی چیز دی جو یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. تو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. لائک لوگ بولتے ہیں نا کہ ہیلپ کرو، ہیلپ می، بٹ دا گڈ تھنگ از کین آئی ہیلپ یو، دیٹس دا تھنگ. یہ